ہمیں بہت خدشہ ہے سلو پوائزننگ بی بی کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ سلو پوائزننگ پہ ہمیں شدید خدشہ ہے۔ اس سلو پوائزننگ کی ذمہ دار اس ملک کے طاقتور حلقے ہوں گے، کیونکہ اس وقت بی بی کی کسٹڈی بی بی جس کے کنٹرول میں ہے، جو اس گھر جس کے کنٹرول میں ہے، وہ لوگ بی بی کے زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ بی بی کے صحت کا ہر حال میں خیال رکھا جائے۔ یہ ہمارا اندیشہ ہے کہ سلو پوائزننگ آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن ان کیس میں اس لیٹر میں عدلیہ کی آزادی کا عنصر شامل ہے۔ جج صاحبان نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ کس سرکمسٹانسز سے گزر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے میں آج بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم خان صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ فل سپریم کورٹ بنائیں، فل کورٹ بنے اور اس کی تہہ تک جائے اور وہ اقدامات کرے جو انشور کرے کہ عدلیہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو اور عدلیہ کے کام میں کوئی انٹرفیرنس نہ کرے۔ ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح باقی کیسز جلد سے جلد کنکلوڈ ہو گئے، اسی طرح ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ 9 مئی پہ جو کمیشن کی پٹیشن ہمارے سامنے ہم فائل کر چکے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں 25 مئی سے پینڈنگ ہے، اس پہ برائے مہربانی بینچ بنا کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی طرح خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، ہم وہ بھی سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ بھی جلد سے جلد پٹیشن بینچ بنا کر کے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ریگنگ سے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے کہ فارم 45 کی وکٹری کو فارم 47 میں کس طرح شکست میں تبدیل کیا گیا، وہ ساری میٹیریل ہم سپریم کورٹ کے سامنے فائل کر چکے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ اس پہ بینچ بنا کر کے اس کا بھی فیصلہ کرے۔ خان صاحب نے آج اسٹرانگلی مذمت کی ہے الیکشن کمیشن کی اس ڈیسیجن کو کہ الیکشن کمیشن نے کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن رکوایا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج آپ نے کے پی کے میں الیکشن رکوایا، ہم آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ جب اسمبلی نامکمل تھی اور جب ایوان نامکمل تھا تو پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کیسے ہوا، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کیسے ہوئے۔ اس وقت ہم یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ پہلے ریزرو سیٹوں کے فیصلہ ہو جائے، ریزرو سیٹوں کے لوگ اوت اٹھا لے، پھر اس کے بعد آپ پروسیس کمپلیٹ کریں۔ لیکن اس وقت الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی تھی، نہیں اسپیکر نے یہ بات مانی تھی۔ آج کے پی کے میں کیوں کر الیکشن آپ نے روکا ہے؟ اور ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس طرح اس پہ بھی ہماری ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو چکی ہے، برائے مہربانی اس کے لیے بھی بینچ بنا کر کے اس کا بھی فیصلہ جلد سے جلد کرے تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے۔ گور صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ اور میں ایک بات کا اعادہ کرنا چاہوں، وہ یہ کہ جو عورتیں ہماری، جو بہنیں ہماری اس وقت جیل میں ہیں اور ان کو بیل ملتی ہے، 15 مرتبہ ان کی بیل کی جو بینچز بنے وہ بینچز ٹوٹتی رہی اور دوبارہ کنسٹیٹیوٹ ہوئی۔ فائنلی جب ان کو بیل ملی لاہور کے کیسز میں تو ان کو اریسٹ کیا گیا، چاہے وہ سنم جاوید ہے، چاہے وہ عالیہ حمزہ ہے، ان کو میاوالی کے ایک FIR میں اریسٹ کیا گیا 9 مئی کو، یا تو وہ لاہور تھی یا میاوالی تھی۔ یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی اقدامات کرے تاکہ وہ لوگ جن کو ہائی کورٹ بیل دے دے ان کو دوبارہ انلیگل FIR میں نہ بند کیا جائے۔ جی پلیز یہ بتائیے کہ بشرا بی بی نے آج اپنی ہی پارٹی پہ الزام لگایا ہے کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ بینگ اے چیئرمین آپ اس الزام کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور اس پہ کوئی کارروائی کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ ان کے شہر میں کچھ ملایا گیا، آج خان صاحب روستم پہ گئے، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا۔ اس کے بعد بشرا بی بی ہمارے پاس جب آئی بات کے لیے
انہوں نے کہا کہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا. اس کے بعد خان صاحب نے پھر کہا نہیں ہارپک نہیں آرسینک کوئی میڈیسن ہے وہ ملائی گئی. یہ بتائیں آپ کے تو ان کے تو اپنے ہی بیان متضاد ہیں. نہیں بیان متضاد نہیں ہے, یہ سیکیورٹی کا کنسرن ہے. سیکیورٹی کا کنسرن ہم پہلے بتا چکے ہیں. بی بی اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ایک ہی کمرے میں بند ہے, دروازے اس کے بند ہے, شیشے اس کے بلائنڈ فولڈ کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو ان کا خدشہ ہے بالکل بجائے ان کو فیل ہوا ہے, اور سلو پوائزننگ ایسی ہوا کرتی ہے, اور جو بندہ افیکٹ ہوتا ہے وہی دا بیسٹ جج ہے کہ وہ اپنا ایکسپلین کرے, اور بی بی نے خود میڈیا کے سامنے ایکسپلین کیا ہے. اس لیے ہم نے وارن کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اگر ایسی سرکمسٹانسز کنٹینیو رہے تو وہ لوگ جن کے قبضے میں بیسیکلی ان کی کسٹڈی ہے وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے. پارٹی پہ الزام لگا ہے امریکی پارٹی پہ دیکھیں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اگر پارٹی کے اندر ہے تو ہمارا اندرونی معاملہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریزالو کر لیں گے. دیکھیں محاذرائی کوئی نہیں چاہتا, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جن کے قبضے میں جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, بی بی کو بنیگالہ میں کس نے رکھا ہے, ہم نے تو ریکویسٹ نہیں کی. جیل کے مطابق بھی اڈیالہ جیل میں ہونے چاہیے تھی, ایکول ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. آپ نے اس کو بنیگالہ میں رکھا, اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے صحت کا اور اس کی زندگی کا خیال رکھا جائے. تھینک یو. خان صاحب نے بات ایسڈ کی ٹھیک کی ہے. بی بی نے کہا ہے کہ سالن میں ہارپک کا ٹیسٹ آ رہا ہے. پہلے شہد کا کہا تو شہد میں بھی تھا, شہد میں بھی تھا, اب سالن کا اور گر رہے ہیں. یہ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. القادر یونیورسٹی جو کیس ہے وہ چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیس کے بعد ہم آپ کو اس کیس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. یہ وہ کیس ہے جس میں خان صاحب اور بی بی دونوں ٹرسٹیز ہیں. ٹرسٹیز کبھی مالک نہیں ہوا کرتے. اس کیس میں پراسیکیوشن کے اپنے گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اسٹیٹ کو کوئی لاس نہیں ہوا ہے, اور یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی نے کوئی ذاتی مفاد کی کوئی چیز نہیں لی ہے. یہ بھی ایسا بیس لیس ہے. جس طرح کل آپ لوگوں نے دیکھا نیب نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ توشخانہ کا کیس سسٹینیبل نہیں ہے اور وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے سینٹنس. اسی طرح یہ بھی اس سے زیادہ بیس لیس کیس ہے. یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیسز چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے یہ آئیں گے یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. آج خان صاحب کے ساتھ ججز کے لیٹر پہ بھی بات ہوئی ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرح اس کو کنوکشن ہوئی ہے 14 سال. اس کیس میں بی بی کو رکھا گیا ہے, وہ آئسولیشن میں ہے, گھر میں اکیلی ہے. اس کو ہمیں بہت خدشہ ہے سلو پوائزننگ بی بی کی جا رہی ہے. خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ سلو پوائزننگ پہ ہمیں شدید خدشہ ہے. اس سلو پوائزننگ کی ذمہ دار اس ملک کے طاقتور حلقے ہوں گے, کیونکہ اس وقت بی بی کی کسٹڈی, بی بی جس کے کنٹرول میں ہے, جو اس گھر جس کے کنٹرول میں ہے, وہ لوگ بی بی کے زندگی کے ذمہ دار ہیں. اس لیے ہم باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ بی بی کے صحت کا ہر حال میں خیال رکھا جائے. یہ ہمارا اندیشہ ہے کہ سلو پوائزننگ آلریڈی شروع ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, یہ بہت خوش آئند ہے, لیکن ان کیس میں اس لیٹر میں عدلیہ کی آزادی کا عنصر شامل ہے. جج صاحبان نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ کس سرکمسٹانسز سے گزر چکے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے میں آج بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اس لیے ہم خان صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ فل سپریم کورٹ بنائیں, فل کورٹ بنے اور اس کی تہ تک جائے اور وہ اقدامات کرے جو انشور کرے کہ عدلیہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو اور عدلیہ کے کام میں کوئی انٹرفیرنس نہ کرے. ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح باقی کیسز جلد سے جلد کنکلوڈ ہو گئے, اسی طرح ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ 9 مئی پہ جو کمیشن کی پٹیشن ہمارے سامنے ہم فائل کر چکے ہیں وہ سپریم کورٹ میں 25 مئی سے پینڈنگ ہے. اس پہ برائے مہربانی
बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पे बेंच बना करके उसका भी फैसला करे। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिज़र्व सीटों के फैसला हो जाए, रिज़र्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पर भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने वो बेंचेस टूटती रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमजा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया 9 मई को। या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इक़दामात करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे दे उनको दोबारा इल्लीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज़। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीइंग ए चेयरमैन, आप इस इल्ज़ाम को कितना सीरियस लेते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहर में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्तम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं, हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाई गई। ये बताएं, आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद है। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका खदशा है बिल्कुल बजाय उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है और जो बंदा इफ़ेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे। और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्ज़े में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया अमेरिकी पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं। अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। देखिए, महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्ज़े में, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होने चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। आपने उसको बनीगाला में रखा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए। थैंक यू। खान साहब ने बात एसिड की ठीक की है। बीबी ने कहा है कि सालन में हार्पिक का टेस्ट आ रहा है। पहले शहद का था, तो शहद में भी था, शहद में भी था, अब सालन में है। आज अडियाला जेल में
खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। अलकादर यूनिवर्सिटी जो केस है वो चल रहा है। आपको पता है कि केस के बाद हम आपको उस केस के हवाले से कुछ न कुछ बताते हैं। ये वो केस है जिसमें खान साहब और बीबी दोनों ट्रस्टीज़ है। ट्रस्टीज़ कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का इयादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा करते हैं कि बीबी के सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि